باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہر ولی کا عمل کے لیے تریاق ہے۔ زہر ولی کا عمل کے لیے تریاق ہے، اور اگر کوئی ولی زہر کھا لے تو اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اگر یہی زہر کوئی طالب کھا لے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ عز و جل، میری جیسی سلطنت میرے بعد کسی کو عطا نہ کرنا۔ بظاہر یہ حسد ہے، لیکن حقیقت میں یہ حسد نہیں ہے۔ انہوں نے سلطنت میں 100 خطرے محسوس کیے، جسمانی، روحانی اور دینی، جس میں سے بچ کر نکلنا آسان نہیں ہے۔ ان کی یہ دعا شفقت کی وجہ سے تھی کہ لوگ سلطنت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ سلطنت چلانے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام جیسی ہمت چاہیے جو اس کے رنگ و بو سے صاف بچ نکلے۔ اتنی قوت کے باوجود بھی وہ سلطنت کے بوجھ سے پریشان تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے لا علمی کی بنا پر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کر لیا، جس کی پاداش میں آپ علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن کے قبضے میں چلی گئی، اور اس انگوٹھی میں سلطنت کا راز مضمر تھا۔ آپ علیہ السلام کو بے حد پریشانی کے بعد وہ انگوٹھی ملی تو آپ علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں پر ترس کھایا اور یہ دعا کی، اگر اللہ تعالیٰ عز و جل کسی کو سلطنت عطا کرے تو اسے وہ کمال بھی عطا کرے جو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ لیکن حضرت سلمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی بادشاہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو سلطنت کا بوجھ اٹھا سکے۔ مقصود بیان: مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل جب کسی کو حکومت عطا کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے بے حد آزمائشیں ہیں۔ حاکم کو عوام الناس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اسے عدل و انصاف سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس کی معمولی سی کوتاہی بھی اس کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ بروز محشر سب سے سخت حساب حکمرانوں کا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو بروز محشر عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔